نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنی عبادت کے بعد سب سے زیادہ جس حق کو بیان فرمایا وہ والدین کا حق ہے۔ قرآن مقدس کے اندر آتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق کو اپنی توحید کے ساتھ ملایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے اللہ کی نافرمانی پر پکڑ جلدی ہوتی ہے، ایسے ہی والدین کی دعا بھی عرش تک جلد پہنچتی ہے۔ ماں باپ کی دعا قبول کیوں اور کیسے اتنی جلدی ہو جاتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی شک نہیں۔ پہلی، باپ کی دعا اولاد کے حق میں، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باپ کی دعا اس لیے جلدی قبول ہوتی ہے اس لیے کہ وہ دل کی گہرائی سے نکلتی ہے، اس میں کوئی بناوٹی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور دوسرے نمبر پر علماء اکرام فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا جلدی قبول کیسے ہو جاتی ہے؟ اس کے کئی طریقے انہوں نے بتائے ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ہے ان کو راضی رکھنا، ناراض کر کے دعا نہ لینا۔ مولانا زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سے لوگ ماں باپ کو پیسے دے کر کہتے ہیں کہ دعا کرو، حالانکہ اصل دعا پیسے سے نہیں دل کی خوشی سے نکلتی ہے۔ ان کو ستا کر ان کی زبان سے دعا نکلوانا قبولیت سے خالی ہے، ان کے دل سے خود بخود دعا نکلے وہی قبول ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ان کی خدمت خود اپنے ہاتھ سے کرنا۔ قرآن مقدس کے اندر آتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، بڑھاپے میں ان کو اف تک نہ کہو۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ آج اولاد نوکر پر والدین کو چھوڑ دیتی ہے۔ یاد رکھو، نوکر کی خدمت پر والدین کی دعا زبان سے دیتے ہیں، اولاد کی خدمت پر کلیجے سے دعا دیتے ہیں، اور کلیجے کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور تیسرے نمبر پر ان کے سامنے عاجزی اور محبت سے پیش آنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے رحمت کے بازو جھکا دو، جیسے پرندہ اپنے بچوں پر شفقت کرتا ہے، بازو گرا دیتا ہے، ایسے ہی تم جھک جاؤ۔ جو بیٹا باپ کے سامنے جھکتا ہے اللہ اس کے مقدر کو بلند کر دیتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر ان کے لیے زندہ اور موت کے بعد دعا کرنا۔ اگر زندہ ہیں تو ان کے لیے دعا کریں، فوت ہو گئے ہیں تو پھر بھی ان کے لیے دعا کریں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، خود قرآن نے ہمیں دعا سکھائی۔ علماء اکرام فرماتے ہیں یہ ایک راز ہے جو اولاد ماں باپ کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو یہ اپنے والدین کا حق ادا کر رہا ہے، تم اس کے حق میں دعا کرو۔ یوں ماں باپ کی دعا کے ساتھ فرشتوں کی دعا بھی شامل ہو جاتی ہے۔ ایک مختصر سا واقعہ بتاؤں، حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ بخاری میں ہے۔ وہ صحابی نہیں تھے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا کہ تم ان سے جب ملو تو ان سے دعا کروانا۔ وہ اپنی ماں کی بہت خدمت گزار تھے۔ ماں کی خدمت نے ایک عام شخص کی دعا کو حضرت عمر سے بھی افضل بنا دیا۔ یعنی وہ اپنے ماں کی اتنی خدمت کرتے تھے تو اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو کہا کہ ان سے جا کر دعا کروانا۔ اللہ اکبر۔ خلاصہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں، بھائیو اگر چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو، تمہاری مصیبتیں ٹلیں، تمہاری دعائیں جلد قبول ہو، تو 2 دروازے ڈھونڈو، ایک ماں کا دل اور دوسرا باپ کا دل۔ ان کو راضی کر لو، ان کے دل سے نکلی ہوئی اللہ تجھے کامیاب کر دے، یہ ایک جملہ تمہاری تقدیر بدل دے گا۔ اور سب سے خطرناک بات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ اور بعض جگہ پہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے
میں آپ کو اس حدیث سے بھی آگاہ کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی ہے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جی زندہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جا کے ان کی خدمت کرو۔ اب یہاں مسئلہ خوب سمجھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر تھے، تو وہ صحابی امیر کے پاس آئے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور جب امیر جس جگہ پہ تشکیل کر دے، جس جگہ پر بھی تشکیل کر دے، جیسے سمجھانے کی غرض سے آپ کو بتاتا ہوں، اگر کوئی شخص گھر سے جہاد کی نیت سے نکلتا ہے اور ادھر جا کر امیر جو ہے وہ ان کو کہہ دیتا ہے آپ مجاہدین کے یہ رسالے ہیں، مجاہدین کے اخبارات ہیں، مجاہدین کے لیے کھانا بناؤ، اور جو یہاں پر یہ عمل کرتے ہیں ان کے لیے یہ کرو، اس ادارے کا آپ یہ کرو، تو یا پھر امیر یہ آپ کی ڈیوٹی منتخب کر دیتا ہے کہ آپ اپنے گھر جا کے اپنے والدین کی خدمت کرو، گویا کہ آپ کو پورا جہاد کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ آپ گھر سے نکلے ہی جہاد کی نیت سے تھے، اور جب ادھر جا کے امیر نے آپ کی تشکیل کر دی، یہ آپ کی تشکیل ہوئی ہے، تو آپ کو اس کا پورا اجر ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، وما علینا الا